اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل حبیب خدا کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور چینل کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور ان کی فرما برداری کے سبب صحابہ اکرام کو بہت بلند مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے دل میں صحابہ اکرام کی تعظیم اور ادب اور احترام پیوست کر دیا۔ آج کے ویڈیو میں اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمرانی کا تذکرہ کریں گے، جو امت کے لیے ایک بہت ایمان افروز سبق ہوگا۔ تاجروں کی جماعت نماز پڑھنے کی جگہ پر وارد ہوئی اور ان کے آنے سے مدینہ کے راستوں میں شور شرابہ بلند ہونے لگا۔ اس منظر کو دیکھ کر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تیرا کیا خیال ہے کہ ہم آج رات ان لوگوں کی خفیہ طور پر نگرانی کریں؟ پھر آپ دونوں ساری رات ان کی نگرانی کرتے رہے اور ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھتے رہے۔ اسی دوران سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی اور آواز کی طرف دھیان دیا۔ اس بچے کی ماں جو اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، اس سے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے بچے کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر اپنی جگہ پر واپس پلٹ گئے۔ ایک مرتبہ پھر بچے کی چیخ بلند ہوئی۔ آپ دوبارہ اس کی ماں کی طرف گئے اور اسی طرح اسے کہہ کر واپس آ گئے۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے رونے کی آواز پھر سنی۔ پھر اس کی ماں کے پاس تشریف لے گئے اور سختی سے کہا، تیرا بیڑا غرق ہو، میرے خیال میں تم بری ماں ہو، میں دیکھتا ہوں کہ تیرا بچہ رات بھر بے قرار رہا۔ اس عورت نے کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا نہیں تھا۔ اس نے غمگینی اور فاقہ کشی کی حالت میں کہا، اے شخص، تو نے مجھے آج کی رات تنگ کیا ہے۔ میں اس بچے کو دودھ چھڑوانا چاہ رہی تھی، اسی وجہ سے یہ رو رہا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب سے پوچھا، کیوں؟ اس عورت نے آہستہ سے کہا، کیونکہ جب تک بچہ دودھ پینا نہ چھوڑ دے تب تک حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کا وظیفہ مقرر نہیں کرتے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم کانپنے لگا، آپ کے شانے کا گوشت لرزنے لگا اور لڑکھڑاتی آواز میں آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی عمر کتنی ہے؟ اس عورت نے کہا، اتنے مہینے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے کہا، صبر سے کام لو، جلدی مت کرو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ واپس لوٹے اور نماز فجر پڑھائی، مگر لوگوں پر آپ کی قرت رونے کے غلبہ کی بنا پر واضح نہیں ہو رہی تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام پھیرا، پھر خود پر افسوس کرتے ہوئے فرمایا، عمر کے لیے تنگی ہو، اس نے مسلمانوں کے کتنے ہی بچے قتل کر دیے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام میں ہر پیدا ہونے والے بچے کے لیے وظیفہ جاری کرنے کا حکم صادر فرمایا اور یہی حکم نامہ دیگر علاقوں کے لیے بھی بھیجا۔